الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں، جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ بعد کربلا کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے مقاصد کو دنیا بھر میں لوگوں تک پہنچایا گیا۔ پچھلے ایپیسوڈ کی گفتگو یہاں پر جا کر کے تمام ہو گئی تھی کہ اسیران کربلا یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں جو خواتین، بچے اور خاص کر علی ابن حسین یعنی چوتھے امام سجاد علیہ السلام جب مدینے کے باہر پہنچے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو وہیں روکا، ایک قاصد کو بھیجا کہ ہم آ گئے ہیں، تو سارے مدینے والے تقریباً آ گئے تھے ملنے کے لیے۔ تو اس طرح سے امام نے ایک ہی نشست میں، ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی مقام پہ پورے واقعہ کربلا کو لوگوں کو بتا دیا۔ یہ ایک حکمت عملی تھی کہ آسانی سے لوگوں تک بات پہنچ جائے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد کا ہمارے گفتگو کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ مدینے میں اب جب داخل ہو چکے ہیں تو اب کس طرح سے امام حسین کے علیہ السلام کے مقاصد کو آگے تو آئیے ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب سے، جو انشاءاللہ ہمارے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ جب مدینے میں اس شہر میں یعنی وطن میں آئے ہیں اسیران کربلا، تو خاص کر امام سجاد علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ امام زندگی بھر روتے رہے، 34 یا 35 سال جو حیات، مگر سوال یہ ہے کہ فقط روتے رہے یا امام حسین علیہ السلام کی ان قربانیوں کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ کرتے رہے تاکہ دنیا میں یہ امت کی اصلاح ہوتی رہے نانا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں ان ایام کی تعزیت کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں کہ عزائے سید الشہداء کو سمجھنے اور اس کو صحیح طریقے سے انجام دینے میں یہ باتیں ہماری مفید ثابت ہوں انشاءاللہ۔ یقیناً دیکھیے، نشر و اشاعت مقصد حسینی جو قربانی امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا، جی، اس میں جو امور سامنے آئے ہیں اس میں ایک خود سرکار سید الساجدین ہمارے چوتھے امام کی گریہ و زاری تھی۔ جس طریقے سے آپ نے مشن جاری کیا تھا تو وہ تو تھا ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے امور آپ نے انجام دیا۔ البتہ جو گھٹن کا ماحول تھا، اس گھٹن کے ماحول میں عاشورہ کے بعد سے ہی جو عراق اور حجاز کے لوگوں پر ایک وحشت طاری ہو گئی تھی، ایک دہشت چھائی ہوئی تھی اور سخت مایوسی کا شکار ہو گئے تھے جو گھٹن کے ماحول میں تھے۔ اس میں سب سے مشکل کام عاشورہ کے پیغام کو زندہ رکھنا تھا۔ بہت سختیاں تھیں اور ان سختیوں میں اس پیغام کو زندہ رکھنا، لہٰذا مدینہ واپسی کے بعد اہل حرم نے بہت سکون کے ساتھ، بہت ہی اطمینان اور آرام کے ساتھ، جس سے کوئی ہنگامہ نہ ہو، ایسے امور انجام دیے جو بذات خود بنیادی طور پر ایسے امور تھے کہ جو اصلی تھے، بنیادی تھے، لیکن دشمنوں کی نگاہوں میں وہ حساسیت نہیں رکھتے تھے۔ ایسے کام انجام دیے، مثلا خود سرکار امام زین العابدین علیہ السلام نے مدینے سے پہنچنے سے پہلے، میں نے جیسے کہ اس سے پہلے کے پروگرام میں آپ سے ہم نے عرض کیا کہ ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں حالات کربلا کو بیان کیا۔ جی، اس پورے بیان میں کہیں پر بھی یزید کا نام نہیں لائے امام، اور نہ ہی بنی امیہ کی حکومت کے بارے میں کوئی باتیں ایسی کی ہیں کہ جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ ڈائریکٹ نام لیا گیا ہو۔ نہ بنی امیہ کسی آدمی کا نام لیا، نہ ہی یزید کا نام لیا ہے، لیکن سرکار سید الساجدین نے اس طریقے سے گفتگو کیا کہ وہاں پر سننے والوں کے بعد جو ہے وہ حالات بدل گئے۔ نام کہیں نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود لوگ باقاعدہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب کس نے کیا ہے اور یہ سب کس نے کروایا ہے۔ نام ہو یزیدی حکومت کا نہیں لیا، لیکن لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کام یزیدی حکومت کا تھا۔ لوگوں نے اس بات کو احساس کر لیا کہ قتل سرکار امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام یزید کا کارنامہ ہے، حکومت کا کارنامہ ہے۔
جبکہ آپ نے نام کہیں نہیں لیا. تو اس طریقے سے آپ نے وہاں پر خود بخود لوگوں کے اندر یہ احساس اور شعور پیدا ہوا کہ لوگ بنی امیہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ان پر لعنتیں بھیج رہے تھے، ان سے نفرتوں کا اظہار کر رہے تھے. یہ سب سامنے آیا. لہذا ان واقعات کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے اہم کردار ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا گریہ وزاری تھا. اور اس گریہ وزاری میں امام علیہ السلام نے جو گریہ وزاری فرمایا اس میں با مقصد عزاداری تھی. کھانا آتا تھا تو اس سے مقصد عزاداری کو بیان کر دیتے تھے، پانی آتا تھا تو اس سے مقصد عزاداری کو بیان کرتے تھے. یہ ایک بہترین طریقہ امام نے اپنایا تھا اس کام کے لیے. لہذا خود ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے جد علی ابن الحسین 20 سال تک گریہ وزاری کرتے رہے. کھانا آتا تھا تو کھانے کے سامنے روتے تھے، لوگ اسباب پوچھتے تھے، ہر نیا آدمی پوچھتا تھا کیوں رو رہے ہیں. پانی کے سامنے روتے تھے، لوگ پوچھتے تھے. اور یہاں تک کہ غلام نے کہا یا ابن رسول اللہ، اتنا زیادہ غم و اندوہ میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے، یعنی ہمیں اس بات کا خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر لیں، یعنی آپ کہیں مٹ نہ جائیں، یعنی اس قدر گریہ کرتے تھے. اتنا زیادہ گریہ تھا. یہ چھٹے امام کی روایت ہے. اسی گریہ وزاری میں یعنی اس میں جو دوسرا مشن جو ہم نے بتایا کہ نشر و اشاعت کا ذریعہ، دوسرا ذریعہ شہزادی اور زینب اور بیبیوں یعنی جو خواتین تھیں جو بنی ہاشم کی عورتیں وہاں پر بھی شامل ہو گئی تھیں مدینے میں، ان کا گریہ وزاری کرنا ہے. ان عورتوں کی عزاداری ہے جو برابر سے اس کام میں شریک رہی ہیں، ذرہ برابر اس سے غافل نہیں ہوئی ہیں. لہذا خود ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زوجہ جناب رواب نے اتنا ماتم کیا، اتنا گریہ کیا کہ عورتوں کے ساتھ مل کر گریہ کیا کہ ان کے آنسو خشک ہو گئے تھے. اصول کافی کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 387 پہ حدیث نمبر 8 ہے. یہ جو چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اتنا گریہ کیا کہ آنسو خشک ہو گئے تھے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جناب رباب سائے میں نہیں بیٹھی جب تک زندہ رہیں. یہ تبلیغ کا ایک انداز تھا جس کو آپ نے انجام دیا. چھت کے نیچے نہیں بیٹھی ہیں. وفاداری کا ثبوت دینا، شہید سے وفاداری کا ثبوت دینا، شادی نہ کرنا، شہید سے وفاداری کا ثبوت دینا، چھتوں سایوں کے نیچے نہ بیٹھنا، یہ سب کچھ انجام دیا. اس طرح تمام خواتین حسن و اندوہ میں مبتلا رہیں. بچوں کے غموں کو بھلا کر خواتین صرف مرکز بنا کر امام حسین کے غم کو منا رہی تھیں. سبحان اللہ. یہ اس طریقے سے جناب ام البنین بقیع میں جاتی تھیں، خواتین وہاں پر جمع ہو جاتی تھیں، گریہ وزاری کرتی تھیں، لوگ گزرتے تھے وہاں پہ، یہاں تک کہ دشمن کا دل پسیج گیا ہے آپ کی عزاداری سے. مروان ابن حکم وہاں پر کھڑا ہو کے گریہ کرنے لگا ہے، رونے لگا ہے اہل بیت کی کربلا والوں پہ گریہ وزاری کو دیکھ کے. یہ بزم جناب ام البنین تھی جس میں ہو گیا. اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ دشمنوں نے بھی آ کر غم و اندوہ کیا ہے. تو یہ وہ امور تھے کہ اس طریقے سے تبلیغ کو عام کیا جا رہا تھا اور لوگوں کے درمیان. اسی طریقے سے ہمارے چوتھے امام نے لوگوں کو رونے اور رلانے کا جو شوق اور ثواب بتا کر اس تبلیغ کو زندہ رکھا ہے. روایت ہے امام علیہ السلام نے کہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن جو قتل امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرے اور اس طرح کہ اس کے آنسو جاری ہو کر اس کے گال پر آ جائیں، جو بھی مومن اس طریقے سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک لمبی مدت تک جنت کے حجروں میں، جنت کے باغات میں جگہ عنایت کرے گا. یہ ثواب بیان کر رہے تھے زیارت کا، رونے کا. اسی طریقے سے جو بھی ہماری مصیبتوں پہ آنسو بہائے گا کہ اس کے آنسو گالوں پر آ جائیں تو اس کو اللہ تعالیٰ صدیقین کے ساتھ، جو دنیا کے میں جن کو انسان سب سے بڑا سچا کہتا ہے، صدیقین کے ساتھ، حقیقی صدیقین جن کو قرآن نے صدیقین کہا، ان کے ساتھ جگہ عنایت کرے گا. اور اسی طریقے سے جو مومن ہم اہل بیت کی مصیبت وہ جو ہم پر مصیبتیں اٹھائے، یعنی کوئی ایسا مومن ہے جو اہل بیت کی مصیبتوں میں مصیبتیں اٹھائیں،
مثال کے طور پر زیارت جانا ہے کربلا کی، اس میں ہم زیارت جانے کے مسئلے میں ہم مصیبتیں اٹھائیں، پریشانیاں برداشت کریں، تو امام فرما رہے ہیں جو مصیبتیں برداشت کرے اور اس کے آنسو نکل آئیں اور وہ آنسو گالوں پر آ جائیں تو خدا اس کے رنج و مصیبت کو دور کرتا ہے، خدا رنج و مصیبت کو اس کے قبول کرتا ہے، اور قیامت میں خدا اپنے غضب کو اس سے ہٹا لے گا اور جہنم کے عذاب سے اسے دور کرے گا۔ یہ روایتیں تفسیر قمی میں بھی ہیں، ثواب الاعمال میں بھی ہیں۔ اچھا، یہ روایتیں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جی جی۔ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام نے سرکار سید الشہداء کی زیارت کے لیے لوگوں کو شوق دلایا ہے۔ یہ سب وہ امور ہیں جس کو امام نے انجام دیا ہے۔ جناب ابو حمزہ سمالی نے پوچھا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا، فرمایا ہر روز ان کی زیارت پہ جایا کرو، جی، اگر نہیں جا سکتے تو ہر شب جمعہ جایا کرو، اگر نہیں جا سکتے تو ہر ماہ جایا کرو، ایک مہینے میں ایک بار جایا کرو۔ کیا تم اس سے بھی کم اپنے رسول کا حق ادا کرنا چاہتے ہو؟ یعنی یہ بتایا کہ جو زیارت امام حسین کو جائے وہ رسول اللہ کا حق ادا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چودہ امام کی کتاب ہے فضل و زیارت الحسین، صفحہ نمبر 43 پر یہ روایت ہے، موجود ہے۔ اسی طریقے سے بنی ہاشم کی عورتیں یکجا ہو کر ماتم کرتی تھیں، مصائب کربلا کو بیان کرتی تھیں، تو چوتھے امام یہ اہتمام کرتے تھے کہ ان کے لیے غذا اور کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ جب وہ مجلس ختم ہوتی تھی ان کی بزم تو سب کو کھانا کھلایا جاتا تھا، امام انتظام کرتے تھے۔ شاید نظر و نیاز کا ایک سلسلہ وہیں سے جاری ہوا ہے کہ مجلسوں کے بعد ہمارے امام اس طریقے سے جاری کرتے تھے۔ اور محاسن جو برقی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 420 پر 420 پر یہ کتاب یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اور چوتھا کام جو انہوں نے کیا ہے، خود کربلا کے واقعے کو زندہ کرنے کے لیے انگوٹھی کے اوپر جو نقش لکھا ہوا تھا جس کو سب دیکھا کرتے تھے، آج کے دور میں انگوٹھیاں ہی لوگ نہیں پہنتے، جبکہ مومن کی علامت ہے تختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، اور وہ بھی ایسی انگوٹھی کی جس کے اوپر نقش لکھے ہوئے ہوں، نک کے اوپر کچھ تحریر ہو۔ تو اب یہاں پر جو امام حسین علیہ السلام شہادت کے بعد چوتھے امام کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ خزیا و شقیا قاتل الحسین ابن علی، رسوا و ذلیل و خوار ہے، شقی و بدبخت ہے امام حسین علیہ السلام کا قاتل۔ یعنی اس طریقے سے لوگوں کا شعار اور لوگوں کا نعرہ بنا ہوا تھا کہ قاتل حسین علیہ السلام ذلیل و خوار و ملعون ہے، اور امام کے ہاتھوں میں تھی، لوگ آگے دیکھتے تھے، اور اس طریقے سے یعنی خاموش رہ کر کے بھی لوگوں تک پیغام انگوٹھی کے ذریعے پیغام پہنچ رہا تھا کہ دیکھو کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تفصیلی کام آپ نے دعاؤں کے ذریعے اس جگہ ان لوگوں کے حالات کو جو شہادت حسینی کا مقصد تھا، لوگوں کے مسائل جو تھے ان مسائل کو دعاؤں کے ذریعے حل کیا ہے۔ ایک پورا باب ہے یہ کہ جس کو یہاں پر نہیں عرض کیا جا سکتا۔ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو جا کے دیکھیے کہ ان دعاؤں میں کس طریقے سے سیاست کو حل کیا ہے امام نے، لوگوں کے حالات کو حل کیا۔ دنیا سمجھتی تھی دعا ہے، لیکن امام اس طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ اور مردہ معاشروں کو زندہ کرنے کا ایک کام جو امام نے انجام دیا ہے۔ بہرحال بہت سے امور ایسے انجام بتائے جا سکتے ہیں کہ جن کو تلاش کر کے نکالا جا سکتا ہے تاریخ سے، کہ جو امام نے واقع کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے انجام دیا ہے۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آغا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پر بھی روشنی ڈالیے کہ یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ چوتھے امام یعنی علی ابن حسین سید الساجدین علیہ السلام بعد کربلا جب مدینہ پہنچ گئے تو آپ نے غلام بہت خریدے ہیں، پھر رکھا انہیں اپنے پاس کچھ عرصے تک، پھر آزاد کر دیتے تھے۔ تو کچھ کیا اس کا ریلیشن ہے کربلا کی ہسٹری سے غلام کو خریدنا؟ کیونکہ بقیہ جو امام ہیں چوتھے امام کے بعد اتنے غلام نہیں خریدے جتنا چوتھے امام نے خریدا۔ اچھے نکتے کی طرف سوال آپ نے اٹھایا ہے، اور کہ دیکھیے کربلا کی تبلیغ، مقصد قربانی امام حسین علیہ السلام کی تبلیغ کیا ہے؟ کیا ہم اس تبلیغ کے ذریعے مثلاً اس ظلم کو صرف بیان کرنا چاہتے؟ نہیں، مقصد قربانی امام حسین علیہ السلام، مقصد کربلا دین کی تبلیغ ہے۔ حقیقت میں جو سچا دین ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا،
اس دین کی تبلیغ ہے۔ تبلیغ دین کے لیے ہمارے اماموں نے کیا کیا تھا؟ ہمارے اماموں نے تبلیغ دین کے لیے آپ دیکھیے کہ مسجدوں میں درس کا سلسلہ ہوتا تھا، شاگرد پروری کیا ہے اماموں نے۔ جی، تو اب اپنے صحابیوں کے ساتھ رسول اللہ بیٹھتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے، مولا علی اپنے صحابیوں کا صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سامنے۔ لیکن چوتھے امام کے زمانے میں حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ نہ کہیں پر درس دے سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے، تو آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ مسجد النبی میں جا کے آپ محراب عبادت میں بیٹھ کر دعائیں پڑھتے تھے۔ اچھا، دوسرا طریقہ کیا اختیار کیا؟ جی، لوگوں کے سامنے وہاں پر آپ غلاموں کو خریدتے تھے، غلاموں کو مختلف کاموں میں لگاتے تھے، ان کے کام دیکھنے کے بہانے ان کے سامنے جاتے تھے، اچھا، اور پھر وہاں پر جو دین کی تبلیغ ہوتی تھی اس دین کی تبلیغ کو وہ انجام دیتے تھے۔ سبحان اللہ، لوگوں کو یعنی ان غلاموں کو خرید کر مبلغ اسلام بنانا یہ امام۔ لہٰذا تاریخ میں ملتا ہے کہ ایسا اخلاق و کردار پیش کیا، ورنہ غلاموں کے ساتھ کوئی کس طریقے سے رہتا ہے؟ آج ہمارے گھر کا کوئی نوکر ہوتا ہے، ہم کس طریقے سے پیش آتے ہیں، لیکن امام یا بنیا کہہ کے پکارتے تھے، اے میرے لال، اے میرے فرزند۔ اوف، یہ عزت دی ہے، محبت، عزت غلاموں کو۔ اب اور اس کے بعد مدینے میں حال یہ تھا کہ اطراف عالم اسلام میں یہ بات پھیل چکی تھی، لوگ آتے تھے مدینے میں اس خواہش کے لیے کہ امام کے کیوں ایک سال سے زیادہ کسی غلام کو نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، اب وہ غلام آتے تھے، یہ آ کے امام خریدتے تھے اور امام ایک سال میں آزاد کر دیتے تھے۔ جی، یہ امام نے اس طریقے سے جو اور یعنی یہ پیغام دیا ہے کہ جب اے میرے بیٹے یا بنیا کہہ کے کہ دیکھو انسان برابر ہیں، آزاد اور غلام سب برابر ہیں۔ جی، نام کے لیے تم نے اس غلامی کے دستور کو ذہنوں میں خیال نہ آئے کہ اسلام نے قانون ہی ایسے بنائے ہیں، ہر سزا میں جہاں پر بھی انسان کا گناہ ہو جاتا ہے غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ صحیح، ایسا غلام کو آزاد کرنے کا قانون بنایا اسلام نے کہ دھیرے دھیرے کر کے ختم ہو گیا، ایک بیگ نہیں، دھیرے دھیرے۔ جی، تو امام 1,00,000 کے قریب تاریخ میں ملتا ہے جناب حیات امامان معصوم، حیات سیاسی امامان معصوم، رسول جعفریان صاحب کتاب ہے، اس میں انہوں نے تحریر کیا ہے 1,00,000 غلاموں کو تقریباً آپ نے خرید کے آزاد کیا ہے۔ اچھا، یہ تعداد جو ملتی ہے، اور یہی نہیں، بہت بڑے بڑے صحابی اور محدث بنے ہیں، ان کی جو تعداد لکھی گئی ہے آپ دیکھیں، جو حسین ابن سعید احوازی، حسن ابن سعید احوازی، احمد ابن حسین سعید اور شعیب وغیرہ، یہ وہ ہیں کہ جو زبردست محدث تھے، روایتوں کو حصہ امام سے اور لوگوں تک جا کے عام کیا، یہ غلام تھے، لیکن ایسے یعنی مجتہد بنائے، عالم بنائے، فقیہ بنائے، جو بھی ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، مبلغ اسلام، یہ غلاموں کی صورت میں شاگرد پروری نہیں کر سکتے تھے، غلام پروری کر سکتے تھے، غلاموں کو لائے، غلاموں کو پرورش دیا، اور اس کے بعد پوری دنیا میں یہ غلام جاتے تھے، جو جہاں جاتا تھا وہاں پر نمائندہ عالم آل محمد بن کے علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا، بیان کرتا تھا۔ جی آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیے چوتھے امام نے کس طرح سے کربلا کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنے اہم کام انجام دیے ہیں۔ یقیناً ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ توحید، رسالت اور امامت کے لیے ہم کچھ نہ کچھ عمل کرتے رہیں۔ اگر اب سوال یہ کرنا ہے کہ سن 63 ہجری میں جب یزید نے مسلم ابن عقبہ کو سردار بنا کر کے اس کے انڈر کچھ لشکر مدینے میں آ کے ان لوگوں نے چڑھائی کی ہے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور بڑی بے حرمتی ہوئی، اس شہر کی خواتین کی عفت اور عزت کے ساتھ کھیلا گیا، تو سوال یہ ہے کہ پھر کوئی یعنی ایکشن نہیں ہو رہا تھا، مدینے والے کیوں آخر ان لوگوں کے ظلم کو برداشت کر رہے تھے، ہوا کیا تھا؟ دیکھیے آپ، مسلم ابن عقبہ جو ہے جس کو مصرف کہا گیا، اس نے ایسے ظلم انجام دیے، اس کے واقعے کو آپ دیکھیں تو واقعہ حرہ کے وجود میں آنے کا سبب کیا تھا؟ واقعہ حرہ جو وجود میں آیا ہے وہ
وہاں پر حالات کچھ ایسے تھے کہ عبداللہ ابن حنظلہ کے سربراہی میں ایک گروہ وجود میں آیا اور جنہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے. یہ حنظلہ وہی جو غسیل الملائکہ کہلاتے جی ہیں؟ جی حنظلہ جو غسیل الملائکہ تھے. حنظلہ ابن ابی عامر جو جن کو غسیل الملائکہ کا خطاب دیا تھا رسول اللہ نے، ان کے بیٹے جناب عبداللہ اپنے باپ کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے تھے. جی جی. تو جناب عبداللہ نے، اور کیوں ایسا ہوا کیوں تھا؟ جی. عبداللہ ابن زبیر نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد یزید کے نام پر لوگوں کو بیعت میں لینے لگا، یعنی یزید کے خلاف بھی نفرت. اور عبداللہ ابن مطیع کو اس نے گورنر بنایا اور اپنی ایک عجیب، یہاں پر حالات ایسے تھے کہ دیکھیں ایک تفصیل ہے، میں صرف چند جملوں میں اشارہ کر دوں. جی. مدینے کے سرکردہ لوگوں کا انتخاب ہوا، جو یزید کا گورنر تھا اس نے بھیجا، اور یہ کہاں گئے؟ دمشق گئے. وہاں گئے تو یزید کے جو حالات دیکھے انہوں نے وہاں پہ رہ کے، انہوں نے آ کے بیان کیا کہ بھئی ہم کس کے خلیفہ ہیں؟ ہم رسول کے ماننے والے ہیں، ہمیں انسانیت کا درس دیا گیا ہے، ہمیں حیوانیت کی طرف نہیں. وہ بلیوں اور بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ علناً بالکل سب کے ساتھ، ہم ایسے کے ساتھ. اب جب یہ ساری باتیں ان لوگوں نے آ کے بیان کی تو یہاں پر تو وہ اس نے بڑی عزت کی تھی، بڑا کھلایا پلایا تھا، سب کچھ کیا تھا، سوچا تھا کہ ہمارے حق میں جا کے بیان دیں گے. لیکن یہاں تو سب کچھ تبدیل ہو گیا. اب جب یہ تبدیل ہو گیا تو یہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے عبداللہ ابن حنظلہ کو اپنا رہبر و قائد معین کیا، اور ان کی سربراہی میں بنی امیہ کا جو حاکم تھا اس کو، اور جتنے بنی امیہ والے تھے مروان ابن حکم کے گھر میں جمع تھے، وہاں پر محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا ان کو. اچھا. اب جب انہوں نے گھیر لیا تو ان لوگوں نے وہ مقابلہ کرنا شروع کیا. ادھر اس بنی امیہ کو جو محاصرے میں آ گئے تھے انہوں نے خط لکھا یزید کے پاس کہ ایسا ایسا ہوا ہے. ادھر سے یزید نے مسلم ابن عقبہ کو بھیجا، اور اب جب یہاں پر ادھر سے یہ لوگ بنی امیہ والے جو مروان ابن حکم گھر میں تھے یہ بھی باہر نکلے، اور ادھر سے یہ جو عبداللہ ابن حنظلہ جو غسیل الملائکہ تھے اس سے جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں اچھے خاصے مسلمان مارے گئے. یعنی انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. انہوں نے جی حکمت عملی کچھ ایسی اختیار کی تھی ان لوگوں نے کہ جس کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. یہ ظاہر ہے کہ جب معصوم کی تائید نہ ہو تو اس طریقے سے کامیابیاں نہیں ملتی ہیں. جی. تو اب ادھر سے انہوں نے جنگ کیا باقاعدہ، لیکن مسلم کو جو حکم دیا تھا یزید نے وہ یہی کیا تھا کہ جاؤ اور ان سب کو مارو. مارنے کے بعد 3 دن تک مدینے کے لوگوں کا مال اور ناموس سب حلال ہے. اوہو. تو یہ جو آپ نے سوال فرمایا کہ کس طریقے سے جو حالات پیش آئے تھے ان حالات میں مسلم ابن عقبہ نے آ کے جب چڑھائی کی ہے تو اس چڑھائی کے جواب میں مدینے کے لوگ باقاعدہ طریقے سے، منظم طریقے سے، جو بنی امیہ کے جو لوگ چھپے ہوئے تھے، یعنی جو مروان ابن حکم کے گھر میں تھے، سارے یہ اندر سے مقابلہ کر رہے تھے، اور جب باہر سے ادھر سے ان کا مسلم کا لشکر آیا اور انہوں نے ان تمام لوگوں کو مارنا شروع کیا تو یہ شکست کھا گئے اس بات میں. تو مدینے کے لوگوں نے خاموشی نہیں اختیار کی. مدینے کے لوگوں نے قیام ہی اسی لیے کیا تھا، یعنی عبداللہ ابن حنظلہ کا قیام کرنا، وہ یزید کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے تھے. صحیح. وہ مدینے سے انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن تعداد اتنی کم تھی ان لوگوں کی کہ جب مسلم کا لشکر آیا تو پھر یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، کیونکہ اگر صرف باہر سے حملہ ہوتا تو شاید اپنے آپ کو اندر سے بھی حملہ ہو رہا تھا، باہر سے بھی حملہ ہو رہا تھا. اب اس دونوں کے درمیان ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی. مسلم کا لشکر جو آیا تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر جو چڑھائی ہوئی، تو مدینے کے لوگوں نے ایسا نہیں ہے کہ یہ خاموش رہ کر بالکل خاموشی سے گزر گئے ہوں اور مار کھا لیا ہو اور ان کو قتل کر دیا گیا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہوا. اچھا. بلکہ انہوں نے جنگ کیا، اور اس جنگ کے اب میں بہرحال جو بھی حکمت عملی تھی اس میں یہ لوگ شکست کھا گئے، اور شکست کھانے کے بعد پھر
مسلم نے وہاں پر جو چڑھائی کی ہے اور وہ حالات پیش آئے ہیں جسے واقعہ حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چلیے آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہسٹری کا کچھ ایک ایسا پارٹ تھا جو اکثر ہم لوگ سرسری نگاہوں سے سن لیتے تھے یا کہہ کے لوگ گزر جاتے تھے، تو یہ کچھ باریکیاں تھی جو آپ تک پہنچی ہے اس ایپیسوڈ کے ذریعے۔ اگلا ایپیسوڈ آخری ایپیسوڈ ہوگا جس میں گفتگو کریں گے کہ اس وقت جب یہ واقعہ حرہ ہوا ہے تو امام سجاد علیہ السلام کہاں تھے۔ اچھا، واقعی کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام جیسا کہ آقا نے بتایا اتنے غلام خریدتے تھے، خواتین میں کھانا تقسیم کرتے تھے جو عزا کا اہتمام کرتی تھی، تو پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ یعنی بزنس کیا تھا، کام کیا کرتے تھے؟ اور پھر بعد کربلا امام سجاد علیہ السلام کا اپنے بابا کے دشمن، یعنی جو کربلا میں جو دشمنان موجود تھے، ان سے کبھی ملاقات ہوئی، سامنا ہوا، تو آپ کا کیا ایکشن ری ایکشن رہا؟ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں یہ ساری باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، والسلام، خدا حافظ۔